السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے سوموار کا 25 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شہزادی ریما بنت بندر امریکہ میں سعودی سفیر۔ نائب الملک شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان کو امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر تعینات کر دیا۔ سعودی عرب کی تاریخ میں شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان پہلی سعودی سفیر خاتون بن گئیں۔ وہ تاجر خاتون کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں، جبکہ سعودی اسپورٹس یونین کی سربراہ اور اسپورٹس جنرل اتھارٹی کی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ وہ ریمیا کمپنی کی ایگزیکٹو چیئرپرسن بھی ہیں۔ وہ الف خیر کمپنی کی بانی بھی ہیں۔ فوربس میگزین نے انہیں 2014 عیسوی میں 200 طاقتور ترین عرب خواتین کی فہرست میں شامل کر چکا ہے، جبکہ 2017 میں محمد بن راشد ال مکتوم ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ شہزادہ خالد بن سلمان نائب وزیر دفاع مقرر۔ نائب الملک شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نائب وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ وہ ان دنوں واشنگٹن میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ شہزادہ خالد بن سلمان اعلیٰ درجے کے ہواباز ہیں اور وہ وزارت دفاع میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ خالد بن سلمان 1988 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ برسرِ پیکار فوجیوں کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جنوبی سرحدوں کے اگلے محاذ پر برسرِ پیکار فوجیوں کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ ایوان شاہی سے جاری ہونے والے فرمان میں کہا گیا ہے کہ مذہب اور وطن عزیز کے لیے اگلے محاذ پر تعینات فوجیوں کی قربانیوں اور کاوشوں کی قدر و منزلت کے طور پر انہیں 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جامعات سے غیر ملکی لیکچرار نہیں ہو سکتے۔ وزارت شہری خدمات نے وزارت تعلیم کو تحریری ہدایت دے دی ہے کہ جامعات میں لیکچرار کی اسامی پر کسی بھی غیر ملکی کو تعینات نہ کیا جائے۔ یہ اسامیاں سعودی شہریوں کے لیے مختص ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی کی تدریسی خدمات لیکچرار کے طور پر مطلوب ہوں تو ان کی تقرری لیکچرار کی اسامی کے بجائے عام زمرے میں کر لی جائے۔ عربی جاننے والے چینیوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ العامری۔ بیجنگ میں سعودی اسکول کے سابق استاد اور ہائل یونیورسٹی کے پروفیسر معاذ العامری نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں چینی زبان سکھانے کے لیے عربی جاننے والے چائنیز کی خدمات حاصل کی جائیں۔ مصر میں کنگ سلمان یونیورسٹی کی تعمیر۔ جزیرہ نمائے سینا کی تعمیر و ترقی کے لیے خادم حرمین شریفین پروگرام کے تحت تور شہر میں کنگ سلمان یونیورسٹی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ 1 اپریل 2016 کو شاہ سلمان کے دورہ قاہرہ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس میں 20,500 طلبہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ جنوبی سینا کی پہلی مکمل یونیورسٹی ہوگی۔ یہ 300 ایکڑ کے رقبے پر تیار کی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان سے تھریسا مے کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اتوار کو یورپی عرب سربراہ کانفرنس کے مرکز میں برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات کا جائزہ لیا۔ قومی دن کے موقع پر امیر کویت کو سعودی قیادت کی مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کویت کے قومی دن کے موقع پر امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کو سعودی عوام، حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد پیش کر دی۔ ایران حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، عالمی برادری مشترکہ موقف اختیار کرے۔ شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حوثیوں کی مدد کے خلاف بین الاقوامی برادری مشترکہ موقف اختیار کرے۔ حوثی دہشت گرد ہیں، یہی یمن کے بحران کے ذمہ دار ہیں۔ اور وزارت محنت نے گھریلو عملے کے نقل کفالہ کی 7 شرائط مقرر کر دی۔ وزارت محنت سماجی بہبود نے گھریلو ملازمہ کو کفیل بدلنے کے لیے 7 شرائط مقرر کر دیں۔
وزارت نے مقررہ شرائط کا اعادہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کفیل مسلسل 3 ماہ یا مجموعی طور پر 3 مرتبہ تنخواہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے چکا ہو تو ایسی صورت میں گھریلو ملازمہ یا ملازم کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی ملازم یا ملازمہ باہر سے سعودی عرب پہنچا ہو اور اس کا کفیل اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے یا متعلقہ ادارے سے 15 روز تک رجوع نہ کرے یا اپنے گھریلو عملے میں سے کسی ایک کے اقامے کی تجدید نہ کرائے یا مقررہ وقت پر اقامے جاری نہ کرائے، ان تمام حالتوں میں گھریلو ملازمین کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آجر اپنے گھریلو عملے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، کسی اور کو اجرت پر فراہم کر رہا ہو یا حروب کی جھوٹی رپورٹ درج کرائی گئی ہو تو ان صورتوں میں بھی نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت تجارت نے غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والوں کی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کے خلاف مملکت بھر میں تشہیری مہم کا اتوار کو آغاز کر دیا۔ سعودی قانون تجارت کے بموجب کوئی بھی غیر ملکی سعودی کے نام سے اپنا کاروبار کا مجاز نہیں۔ اس طرح کوئی بھی سعودی اپنے نام سے کسی بھی غیر ملکی کو کاروبار نہیں کرا سکتا، جو قانوناً جرم ہے۔ کشمیر پر OIC کا ہنگامی کانفرنس۔ جدہ میں اسلامی کانفرنس تنظیم کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 26 فروری کو ہنگامی میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ OIC کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہنگامی میٹنگ میں جموں کشمیر کے مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ میٹنگ پاکستان کی جانب سے کی گئی درخواست پر منعقد کی جا رہی ہے، جو OIC ہیڈ کوارٹر جدہ میں منعقد ہوگی۔ مکہ مکرمہ فٹ پاتھ پر زمزم فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ میں العزیزیہ بلدیہ کے اہلکاروں نے الہدیٰ شاہراہ پر خلاف قانون آب زمزم فروخت کرنے والوں کی عارضی دکانیں ہٹوا دیں۔ بلدیہ نے انتباہ جاری کیا کہ آئندہ جو بھی اس طرح سے آب زمزم فروخت کرتا پایا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ بلدیہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بیٹھے افراد سے آب زمزم نہ خریدے۔ اول تو ان کی بابت یقین نہیں ہوتا کہ وہ اصلی زمزم ہی فروخت کر رہے ہیں، دوم یہ لوگ آب زمزم کے کین دھوپ میں رکھے ہوتے ہیں جس سے پانی ضرر رساں ہو جاتا ہے۔ بسوں میں حجاج کو راحت پہنچانے کی نئی تجویز۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ہدایت جاری کی ہے کہ بسوں میں 4 گھنٹے کے بجائے چند منٹ ہی حجاج کو سوار رکھنے کی تجویز مؤثر کی جائے۔ معلم خالد عبدالحمید عبدالہادی نے تجویز پیش کی تھی کہ حجاج کو روانگی کے وقت بس میں 4 گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں۔ مخصوص تدابیر اختیار کر کے بسوں میں ان کی طویل موجودگی کو چند منٹوں تک محدود کیا جا سکتا ہے، جبکہ گورنر مکہ مکرمہ نے، جو مرکزی حج کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس تجویز کا ہمہ جہتی سے جائزہ لینے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی۔ مصری سعودی بزنس کونسل کے اجلاس۔ قاہرہ میں اتوار کو سعودی مصری بزنس کونسل فورم کے اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مصر کی طرف سے کونسل کے سربراہ عبدالحمید ابو موسیٰ اور سعودی عرب کی جانب سے بزنس کونسل کے نائب سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن محفوظ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی بڑی کمپنیوں کے سربراہ اور منتخب سرمایہ کار شریک ہیں۔ اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودی کو کیا ملا؟ سعودی شہریوں نے اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے سے توبہ کر لی۔ 250 سادہ کاغذات پر مہر سمیت دستخط کر کے غیر ملکی عملے کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے خون کے آنسو رلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری کے جہاں غیر ملکی کام کر رہے تھے، اس نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے نام سے سجل تجاری جاری کرائی اور انہیں فاسٹ فوڈ کی دکان کرا دی۔ غیر ملکی عملے کو انتہا درجے اعتبار دینے کے لیے اس نے 250 سادہ کاغذات پر دستخط بما مہر ان کے حوالے کر دیے۔ فاسٹ فوڈ کی دکان خوب چل پڑی۔ غیر ملکیوں نے مبینہ دستاویزات کے بل پر سعودی شہری سے بہت سارے کام کرائے، البتہ اسے اپنی فاسٹ فوڈ سے کھانے پینے کی سہولت فراہم کرتے رہے۔
سعودی شہری جب بھی اپنے عملے کے خلاف عدالت سے رجوع کرتا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ وہ اپنے دستخط سے انہیں دستاویز فراہم کیے ہوئے تھا۔ ایک مقدمے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ میری پوری زندگی عدالتوں کے چکر کاٹنے میں ہی گزر جائے گی۔ جیلی تجارتی مارکے والے 107,000 ٹشو کے ڈبے ضبط۔ وزارت تجارت سرمایہ کاری کی ٹیموں نے جدہ میں گوداموں میں چھاپے مار کر ٹشو پیپر کے 1,07,000 ڈبے ضبط کر لیے۔ ان میں جیلی تجارتی مارکوں کے لیبل چسپاں تھے۔ وزارت تجارت نے گودام کے مالک کو قانونی کارروائی کے لیے طلب کر لیا۔ سعودی ریڈیو سے چینی نشریات۔ سعودی ریڈیو چینی زبان میں نشریات شروع کرے گا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر عادل بن عفان الحارثی نے غیر ملکی نشریات میں چینی زبان کو شامل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ چینی زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب سعودی ریڈیو سے دیگر زبانوں کے ساتھ چینی زبان میں بھی مختلف قسم کی نشریات کی جائیں گی۔